اللہ نے دیکھا کہ اے محبوب روتے کیوں ہو، آنسو کیوں بہاتے ہو، غم کیوں کرتے ہو، جیسا ہوگا تو فرمائے گا ایسا ہی ہو جائے گا۔ بالآخر بات گئی، ختم ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو سلمہ کے قبیلے کے اندر جا رہے تھے۔ صدیق اکبر کو ساتھ لیا، عمر کو ساتھ لیا، عثمان غنی کو ساتھ لیا، علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا، حضرت عبید الرحمن کو ساتھ لیا، حضرت زید کو ساتھ لیا اور حضرت سعید کو ساتھ لیا۔ فرمایا بنو سلمہ کے قبیلے کی طرف چلتے ہیں۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا، 25 رمضان المبارک کی رات تھی، دن تھا۔ فرمایا پہلے ظہر کی نماز پڑھنے پھر مدینے کو چلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، مقتدی غلام بنے، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا، یعنی اس وقت تو قبلہ وہی تھا نا، یعنی بیت المقدس کیوں، بیت الکعبہ جو وہ قبلہ کیوں بنا؟ ارے اس کی وجہ، اس کا شان نزول یہ تھا کہ عیسائیوں نے اور مسلمانوں اور کافروں نے تانے دینے شروع کیے ہمارے نبی کو کہ اگر نبی آیا، دین لایا ہے تو اپنا قبلہ بھی تو ساتھ لائے۔ اللہ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، دیکھو آگے کیا کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت پڑھ لی، جب تیسری رکعت پہ بیٹھے تھے دل کے اندر خیال آیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ جب آسمان کی طرف دیکھنے لگے، کبھی جو مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب کیوں گھبرا رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو اور آسمان بھی جو آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب گھبرانے کی کیا بات ہے؟ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَلِّ وَجْهَكَ نَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اے کملی والے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، کبھی نماز جو وہ پڑھ رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ان کے دل کے اندر چونکہ یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جو مطلب ہے میں جو وہ بیت المقدس کی طرف خیال کر کے پڑھ رہا ہوں نماز، کیا اچھا ہوتا کہ میرے دادا نے جو کعبہ بنایا تھا اس کعبے کو قبلہ بنا دیا جاتا، اور یہ خیال آ ہی رہا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا وہ جبریل جلدی جاؤ، میرا نبی بے قرار ہے، میرا نبی پریشان ہے، اور جا کر اسے یہ کہہ دو اے پیارے نبی تو جس کو چاہے گا میں اسی کو کعبہ بنا دوں۔ سبحان اللہ، جس طرف تو چاہے گا اسی طرف کعبہ بنا دوں گا۔ ایک بات کو یاد رکھنا، اللہ فرماتا ہے تو جس طرف چاہے گا، جہاں تیری رضا ہوگی وہاں میری رضا ہوگی، جہاں تیری مرضی ہوگی وہاں پر میری مرضی ہوگی، لہٰذا جس طرف تو چاہے گا۔ کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ تم جو وہ کعبے کی طرف پھر کے نماز پڑھ، تو شام کی طرف پھر کے نماز پڑھ، تو بیت المقدس کی طرف نماز کر، فتردا جہاں تیری رضا ہوگی وہیں پر میں کر دوں گا۔ تو فرمایا اے کالی کمری والے، اے آمنے کے لال، جہاں تیرا چہرہ ہوگا وہی میرا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شریعت کا دعویٰ کرتا ہے، شرم نہیں آتی۔ فرمایا کملی والے جہاں پر تیرا چہرہ ہوگا وہاں پر جو مطلب ہے کہ میرا کعبہ ہوگا، اور وہاں پر جو وہ قبلہ ہوگا۔ بات گئی، آگے چلتے ہیں، بس اس بات کو کر کے ختم کرتا ہوں۔ اس وجہ سے یہ کہتا ہے نا میرے جیسا بشر آج جا کر ٹکرے مارتے ہیں اس کعبے کی طرف جو قبلہ میرے نبی نے قبلہ بنایا تھا، اور جس گھر کے اندر علی المرتضیٰ پیدا ہوا تھا، وہاں پر ٹکرے مارتے ہیں۔ میں عمرے پر گیا تو ایک مل گیا ساتھ، تھا تھوڑا کمزور جیسا، میں نے بولا اس کو یہ لڑے گا تو نہیں، اگر لڑے گا تو ماں ان کے دسے بھی مجھے بتایا او فلانی تاریخ فلانی گا تمام تو جو تھا اساں جو بشر آئے پر ہے تو ہو تو اللہ جو قبلو تو ہوا جو کو اٹھائے ہے تو اساں جو نبی کی مرضی جو ٹھہرا ہے تمام چوتھا جو کو اللہ کا بغیر تو شرک ہے نا بس انکار کے چھڑیو بس تھی جو
لیکن بات یہ تھی، اللہ نے فرمایا اے کملی والے، جہاں پر تیری مرضی ہوگی وہاں پر جہاں پر تیری رضا ہوگی وہاں پر میرا گھر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او کملی والے، کہاں کس طرف کو قبلہ بنانا چاہتا ہے، کون سے قبلہ بنانے کی تیری مرضی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے دادا خلیل اللہ نے بنایا تھا وہی قبلہ میرا بن جائے تو سب سے بڑی بات اور ہوگی۔ تو فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قاری کملی والے ابھی چہرے کو پھیر دے، ابھی چہرے کو پھیر دے۔ نبی نے فرمایا یا اللہ، آدھی نماز پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 2 رہ گئی ہیں۔ فرمایا 2 بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں اور 2 جو وہ کعبے کی طرف پڑھ لے، کعبے کی طرف 2 پڑھ لے۔ فرمایا حضور نماز ٹوٹ جائے گی، 2 ادھر پڑھی ہیں 2 ادھر پڑھوں گا۔ اللہ نے فرمایا او کالی کملی والے، نماز تو میری ہے، ٹوٹنی ہے تو ٹوٹنے دو، جو نماز ٹوٹ جائے میرے یار کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آہا اے بیکو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے، اے بیکو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے، بیکو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے، محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے۔ آفتاب صاحب سرداری ایک جمداسا جڑوا ہے، پر بیکو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے، بیکو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے۔ لب ہلے نہیں، ہاتھ چاہتے نہیں، ذرا رخ بدلایا سی۔ سبحان اللہ۔ لب ہلے نہیں، لب ہلے نہیں، ہاتھ چاہتے نہیں، ذرا رخ بدلایا سی۔ فرتدہ دے نعرے لگ دے نے قبلے بدلائے جاندے نے، فرتدہ دے نعرے لگ دے نے قبلے بدلائے جاندے نے، فرتدہ دے نعرے لگ دے نے قبلے بدلائے جاندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مطلب اے میرے محبوب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی چہرے کو پھیر دے۔ نبی پاک نے فرمایا یا اللہ 2 رکعتیں رہتی ہے، فرمایا 2 اس طرف کر لی، 2 اس طرف پڑھ لی ہے، 2 جو وہ کعبے کی طرف پڑھ لے، فرمایا نماز ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا نماز کو ٹوٹنے دو، میں اپنے محبوب کے دل کو نہیں توڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یارو اور مسلمانوں وہ مرکب دیکھ لے، اللہ نے فرمایا او کملی والے چہرہ تو پھیرتا جا قبلہ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ہماری مثل بشر ہے۔ یہ بات، یہ پراسپیکٹس ہی غلط ہے۔ نبی ہمارا نبی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹارنی جنرل پاور دے کر دیا کہ اے میرے کملی والے اب تیرا اختیار ہے، چاند کو موڑ دے، سورج کو توڑ دے، چاند کو موڑ دے، سورج کو چاند کو توڑ دے اور توڑ کر جوڑ دے، سورج کو موڑ دے، ستاروں کو ادھر اوے ستاروں کو، چاند کو اور سورج کی دوڑے لگوانے والے کو کہتا ہے وہ میری مثل بشر ہے۔ تو میرے عزیز البر کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بات اور ہے وہ بات اور ہے، میرا نبی ان کی مثل نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کی مثلیت کا دعویٰ کرے وہ آج بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کل بھی دائرہ اسلام سے خارج
ایسا روز ہوگا تو میرے عزیزوں بزرگوں بات یہ ہے کہ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارا سہارا وہی ہے دین میں, دنیا میں, آخر میں, ظاہر میں, باطن میں, زمین پر, آسمان پر. یہ ماضی حال مستقبل, یہ ماضی حال مستقبل فقط کہنے کو ہے میرے. ازل تیرا ابد تیرا, یہ موجود ہو عدم تیرا. شفیع المذنبی تم ہو, ملائک ہیں غلامی کو. شفیع المذنبی تم ہو, ملائک ہیں غلامی کو. زمین تیری, فلک تیرا, عرب تیرا, عجم تیرا. وجود اس کے نہیں کوئی میرا کوئی دین و دنیا میں. وجود اس کے نہیں کوئی میرا اس دین و دنیا میں. دو عالم میں سہارا ہے مجھے تیری قسم تیرا. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا عقیدہ, اور یہ ہے ہماری محبت, اور یہ ہے ہماری پہچان ہی یہی ہے کہ آیا کملی والا, آیا کملی والا, آیا کملی والا, آیا کملی والا. تو میرے عزیزوں اور بزرگوں, بڑے بڑے تعلیم یافتہ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پیران عظام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دنیاوی تعلیم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دینی تعلیم والا بھی بیٹھے ہوئے. ہمارے نبی اٹارنی جنرل پاور بن کر آئے, اور اٹارنی جنرل پاور وہ یہ ہے کہ آپ جو سپرلیٹو ڈگری لے کر آئے. سپرلیٹو ڈگری, انگریزی جاننے والے ہمارے استاد بھی موجود ہیں. سپرلیٹو ڈگری کو عربی کے اندر افعل التفضیل کی ڈگری کہا جاتا ہے. اس سے اوپر کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے. لہذا ایک ہوتی ہے پازیٹیو, ایک ہوتی ہے کمپریٹیو, ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو کے نیچے ہیں سب ہے, اور سپرلیٹو ڈگری سے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ نہ سمجھ رہا ہمیں دنیاوی تعلیم نہیں ہے. آج میں ٹینس پوچھوں نا, آئے کوئی بی اے والا, آئے کوئی LLB والا, میں اس سے ٹینس پوچھوں گا کہ کتنے ٹینسز ہیں, انگریزی کے کتنے ٹینس ہیں, ماضی کو کیا کہتے ہیں, مستقبل کو کیا نام, مستقبل کا کیا نام ہے, حال کا کیا نام ہے, وہ نہیں بتائے گا. میں ٹینسز سے پوچھتا ہوں, پریزنٹ ٹینس, پر فیوچر ٹینس, اور ماضی کو کیا کہتے ہیں, پاسٹ ٹینس. پھر آگے اس کی کتنی قسمیں ہیں, اس کی آگے چار پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس, پاسٹ کنٹینیوس ٹینس, فیوچر کنٹینیوس ٹینس, پھر انڈیفینٹ آ جاتا ہے, پھر اور جو وہ ٹینسز آ جاتے ہیں. ارے ان کو ٹینسز بھی نہیں آتے, ہم غلام ہیں رسول کے. سبحان اللہ. یہ نہ کہنا یہ صرف مولوی ہے, یہ نہ کہنا یہ جو مطلب ہے صرف جو پیر ہی ہے. یہ ساری باتیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا میرے عزیزوں روحو, لیکن یہ غلامی ہے. سبحان اللہ. والا, آیا کملی والا.